پیر حیدر علی گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پیر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب علماء نے بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا، اور اسلام تو ہے ہی امن و سلامتی کا دین، اور دہشت گردوں کی جو سہولت کار ہیں، ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ دین اسلام کا نام استعمال کر رہے تھے، لیکن دنیا کے سب پرامن مذہب دین اسلام میں اس قسم کی ہمیں کوئی تعلیمات نہیں ملتی ہیں، تو پھر علماء کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو علماء اور مشائخ ہیں وہ پاکستان میں ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں اس کو اس ریاست کا سب سے اہم ستون جانتا ہوں۔ اور اس ضمن میں جو ہمارے آرمی چیف صاحب نے، حافظ سید منیر شاہ صاحب نے قدم اٹھایا کہ انہوں نے اس ریاست کے سب سے اہم ستون کو، ملک میں جو موجودہ مسائل تھے، دہشت گردی کے مسائل ہیں، دیگر جو جغرافیائی حدود ہیں ان کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں، تو ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ علماء مشائخ کو ان میں شامل کیا جائے اور ان سے رائے لی جائے کہ اس کے اوپر جو پاک آرمی کا موقف ہے، آیا وہ موقف ٹھیک ہے یا میں کوئی لچک پیدا کی جائے یا سختی پیدا کی جائے۔ تو جب ہم وہاں پر موجود تھے تو تمام تر جتنے بھی علماء اور مشائخ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ موجود تھے، ان تمام نے حافظ صاحب کی بات کی تباہ کی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ حافظ سید منیر شاہ صاحب کا جو بیان تھا وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں تھا، تو ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہوئے بھی شاید اس سے اختلاف نہ کر پاتے، اور جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو بیان کیا وہ قابل تحسین ہے، اور یقیناً ہمارے اس ملک کو ایسے ہی ایک جرأت مند سید زادے کی ضرورت تھی جو قرآن کا اطلاق اس ملک پہ کر سکے، اور جو اس ملک کے قوانین ہیں ان کو قرآن کے اصولوں کے مطابق ڈھالے۔ مجھے کانفرنس اٹینڈ کر کے حضور الاسلام کا وہ قول یاد آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اپنی اطرت۔ تو حافظ سید منیر شاہ صاحب نے بحیثیت سید زادے کے، بحیثیت اطرت رسول کے جس طریقے سے قرآن کو کیا، تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ قول بڑے ٹھیک طریقے سے ان پر فٹ آ رہا ہے۔ تو جو انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اس سے یقیناً چونکہ علماء اور مشائخ کا ایک کردار ہے اور وہ کسی بھی قوم کی ذہنی نشوونما میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جو علماء مشائخ وہاں پر موجود تھے انہوں نے جو حافظ صاحب کی تقریر سنی، ہمارے آرمی چیف صاحب کی، وہ اس کا اطلاق جا کے آپ اپنی معمول کی زندگی میں کریں گے اور لوگوں کو اس چیز سے شناسائی دلائیں گے کہ جو ہماری آرمی اس وقت کر رہی ہے یقیناً وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کر رہی ہے۔ بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔